بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین ناظرین، آج 1 ستمبر 2021 اسی پچھلے مہینے اگست 2021 کے اندر کنز العلماء مفکر اسلام قلندر لاہوری فاتح وہابیت النجدیت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حفظہ اللہ تعالی نے افغان کے طالبان کے حوالے سے ایک کلپ جاری کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے کچھ لوگ افغان کے طالبان کو فتح افغانستان پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کنز العلماء حفظ اللہ نے فرمایا کہ پہلے ان کے عقائد کو جھنجھوڑنا چاہیے، ان کے عقائد کو دیکھنا چاہیے، کہیں وہ پاکستانی طالبانوں کا جو نظریہ تھا ماضی میں مزاروں پر بم دھماکے کرنا ہے، جیسے داتا دربار پر دھماکے کیے، متعدد مزارات پر انہوں نے دھماکے کیے اور علماء اہل سنت کو شہید کیا، تو کنز العلماء حفظ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی وہی ہیں جیسے مزارات پر دھماکے کرنے والے علماء اہل سنت حنفی بریلوی کو شہید کرنے والے، تو آپ نے فرمایا ان سے ہمارا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ بیان ریکارڈ کروایا تو دیوبند کے مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی عرف پنجاب کا کالا کوا، اس نے اس کلپ پر تبصرہ کیا اور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کو گدا اور ٹٹو وغیرہ وغیرہ کے اپنی خضر حیات مماتی دیوبندی نے گندی زبان کو استعمال کیا، جبکہ علماء کا یہ طریقہ نہیں ہے جیسا طریقہ مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی نے اپنایا ہوا ہے۔ خیر، یہ خضر حیات مماتی عرف پنجاب کا کالا کوا یہ اپنے وڈیروں کو بھی معاف نہیں کرتا، اپنے وڈیروں کو، ننوتوی کو، گنگوئی کو، تھانوی کو بدعتی، مشرک، کافر وغیرہ وغیرہ کہتا رہتا ہے۔ تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، جو اپنے وڈیروں کو معاف نہ کرے، اپنے باپ کو معاف نہ کرے، تو وہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو کیسے معاف کرے گا؟ خیر، یہ جو مولوی خضر حیات مماتی عرف پنجاب کے کالے کوے نے جو زبان استعمال کی ہے کہ گدا اور ٹٹو، اگر میں مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی کو یہ کہوں، اوے خضر حیات مماتی تم تو ٹٹو کے بچے ہو، تم تو ٹٹو کی اولاد ہو، تمہارا باپ ٹٹو تھا، تمہارا پورا خاندان ٹٹو تھا، پھر خضر حیات مماتی دیوبندی کو اگر میں کہوں اوے گدے دا پترا، اوے گدے دی اولاد، اوے گدے دی پیداوار، اوے گدے دا نطفہ، تیرے کول تا یعفور گدا بھی چنگا ہے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور آپ دی تعظیم اور آپ دے ادب نو پہچان گیا ہے۔ اگر میں انہی الفاظ سے خضر حیات مماتی دیوبندی کو یاد کروں تو شاید وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ رد عمل ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو خضر حیات مماتی صاحب کا یہ طریقہ کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کے بارے
ऐसे ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल करना ये उलमा का तरीका नहीं है। ये उलमाए सू जैसे ये इशात वाले ममाती जमात के मौलवी हैं, ये इन्हीं का तरीका हो सकता है। बहरकैफ वो तो मैंने खिजर हयात ममाती को बता दिया है कि तुम अपना चेहरा तो देखो, तुम अपना मुंह देखो, तुम किस बाग की मूली हो, किस मुंह से तुम मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह पर बात करते हो। बात करते तुम्हें शर्म भी नहीं आती, लेकिन तुम्हें शर्म कैसे है? कासिम ननोतवी ने और तुम्हारे बीमार हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी ने काससुल नामी किताब के अंदर लिखा है कि कासिम ननोतवी खिजर हयात ममाती का रूहानी बाप। ननोतवी कहता है कि वाज दो आदमी कहते हैं, एक मुहक्किक और एक बेहया। ननोतवी साहब अपनी निस्बत करते हुए कहते हैं कि मैं बेहया हूं, और खिजर हयात ममाती का रूहानी बाप ननोतवी का खुद इकरार कि मैं बेहया हूं। जिसका बाप बेहया हो तो ये खिजर ममाती जैसे ये तो आला दर्जे के बेहया होंगे। नाजरीन हजरात, ये खिजर हयात ममाती कौन है? इसको जरा पहचाने। ये पंजाब का काला कौवा, जिसकी शक्ल अबू जहल वाली शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हर वक्त ये उलमाए अहले सुन्नत मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन पर तान, उन पर एतराज और उन पर तनकीद करता रहता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किताब का नाम है अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमाए बिनोरिटोन। तरतीब व तालीफ मौलाना मोहम्मद रूहुल्लाह नक्शबंदी साहब, खलीफा मुजाज, फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान कौसर मदनी और शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक इलाई बुलंद शहरी मुहाजिर मदनी। इसी किताब के सफा नंबर 53 पर आप देख रहे हैं कि खिजर हयात ममाती को अपने घर के लोग क्या कहते हैं। ये पंजाब के काले कौवा को अपने घर के मौलवी क्या कहते हैं। तो खिजर हयात ममाती से मैं कहूंगा, तुम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब पर बात करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे अपने मौली, तुम्हारे घर के अपने अफराद तुम्हें क्या कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कहते हैं कि जैसे जाहिल नजदी या जाहिल पंजपीरी करते हैं, यानी कि जाहिल पंजपीरी, ये तुम्हारे अपने कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझ पर नाराज नहीं होना। और जो मैंने कहा है अपनी तरफ से वो रद्द अमल था कि टट्टू के बच्चे, गधे के बच्चे, गधे की पैदावार, जैसे तुमने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह के बारे अल्फाज इस्तेमाल किए, वही लफ्ज मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये मौलवी रूहुल्लाह नक्शबंदी साहब और अब्दुर्रहमान कौसर मदनी साहब और मुफ्ती मोहम्मद आशिक इलाई ये क्या कह रहे हैं, और बिनोरी टोन के उलमा ये क्या कह रहे हैं कि नजदी या जाहिल पंजपीरी, यानी कि पंजपीरी जाहिल है। फिर आगे लिखते हैं, और ये पंजपीरी बड़े ही बेअदब व गुस्ताख हैं। खिजर हयात ममाती, तुम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह पर बात करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें तो मरकर रेजा रेजा हो जाना चाहिए। ये तुम्हारे अपने घर के क्या कह रहे हैं, पंजपीरी बड़े ही बेअदब व गुस्ताख हैं। खिजर हयात ममाती ये तुम्हें कह रहे हैं कि ओए गुस्ताख का बच्चा, ओए बेअदब का बच्चा, ये तुम यहां पर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तुम तो गुस्ताख रसूल हो, तुम तो गुस्ताख सहाबा हो, तुम तो गुस्ताख अहले बैत हो। मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अपने घर के तुम्हें ये एजाज दे रहे हैं कि खिजर हयात ममाती ये गुस्ताख रसूल है। खिजर हयात ममाती और पंजाब का काला कौवा ये गुस्ताख सहाबा व गुस्ताख अहले बैत है, और इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तुम वो लोग हो जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, तुम वो लोग हो जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, तुम यजीदी हो, तुम इब्ने साद
ابن زیاد اور شمر کی اولاد ہو، اس لیے تو یزید کی وکالت کرتے ہو، تمہیں یزید مبارک ہو۔ ہم سنیوں کو، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کے شاگردوں کو اور آپ کے مریدوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہوں، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ پھر مولوی خضر حیات مماتی نے اس کلپ کے اندر یہ بھی کہا ہے، اس کلپ کی جو آئی ڈی کا نام تھا وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین حضرات، سامعین حضرات، میرے حوالوں میں سے اگر کوئی ایک حوالہ جھوٹا ثابت کر دے، بندہ ناچیز کی طرف سے اس کو 50,000 روپے بطور انعام دیے جائیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے میرا چیلنج ہے۔ آگے چلیں، مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی نے آخر کے اندر شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا، اور مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی عرف پنجاب کے کالے کوے نے یہ بھی کہا کہ کوئی بریلوی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ مولانا احمد رضا نے خود کو کافر کہا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ مولوی خضر حیات مماتی عرف پنجاب کے کالے کوے نے یہ الفاظ استعمال کیے، تو اس کا میں جواب دینے لگا ہوں، اور یہ قیامت تک کے لیے میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ یہ ابن تیمیہ سے لے کر ابن قیم تک، ابن قیم سے لے کر ابن عبد الوہاب نجدی تک، ابن عبد الوہاب نجدی سے لے کر اسماعیل دیلوی وہابی تک، اسماعیل دیلوی سے لے کر قاسم ننوتوی، رشید احمد گندگوئی، ان تمام سے لے کر خضر حیات مماتی تک، کسی میں اگر جرت ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کو دودھ پیا ہے، کسی کھوتی یا کتیا کو دودھ نہیں پیا، تو ان باتوں کا جواب دے۔ سب سے پہلے معزز سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان، صفحہ نمبر 125۔ قاضی نور محمد دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، یہ قاضی نور محمد حسین علی وہاں بچرا ولی سرکار کا شاگرد خاص اور مرید خاص ہے۔ قاضی نور محمد صاحب اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، اس بات کا قائل کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم غیب بھی نہیں، یعنی کہ اس بات کا قائل، جو بندہ اس بات کا قائل ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم غیب بھی نہیں، وہ نبوت کا منکر ہوا۔ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ جس بندے کا یہ نظریہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی علم غیب نہیں جانتے، تو وہ بندہ نبوت کا منکر ہوا، اور نبوت کا منکر کافر ہے۔ یہ قاضی نور محمد صاحب کہہ رہے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی کے متعدد کلپس یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس کے اندر خضر حیات مماتی دیوبندی اور پنجاب کا کالا کوا یہ بارہا یہ اقرار کر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ نفی پر اس کے متعدد بیانات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ تو قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی علم غیب نہیں جانتے، وہ نبوت کا منکر ہوا، اور نبوت کا منکر کافر ہوا۔ تو اس فتوے کی زد میں خضر حیات مماتی اور پنجاب کا کالا کوا آیا یا نہ آیا، یہ فیصلہ اہل علم حضرات خود کر لیں گے۔ آگے چلیں ناظرین حضرات، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جواہر التوحید، اور یہ افادات ہے شیخ القرآن، یہ مولوی خضر حیات مماتی کا استاد مولوی خضر حیات مماتی کا روحانی باپ، افادات شیخ القرآن مولوی غلام اللہ، ترتیب و تالیف مولوی سید احمد حسین سجاد بخاری دیوبندی مماتی، یہ اس کو مرتب کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر مولوی غلام اللہ صاحب اور مولوی
سید احمد حسین سجاد بخاری صاحب لکھتے ہیں ہماری عبارتوں میں علم غیب کی نفی سے کلی اور محیط علم غیب کی نفی مراد ہے۔ سامعین حضرات اس عبارت کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ مولوی غلام اللہ اور مولوی سید احمد حسین سجاد بخاری یہ دونوں کہتے ہیں، لکھتے ہیں ہماری عبارتوں میں علم غیب کی نفی سے کلی اور محیط علم غیب کی نفی مراد ہے، جزوی عطائی کی نفی نہیں۔ کیوں؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ جواہر التوحید صفحہ نمبر 152۔ معزز سامعین و ناظرین، اس عبارت کے اندر مولوی غلام اللہ اور مولوی سید احمد حسین سجاد بخاری یہ دونوں اقرار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل تھا۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، اب یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم کر رہے ہیں مولوی غلام اللہ اور مولوی احمد حسین سجاد بخاری، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے عطائی علم غیب کا اقرار کر رہے ہیں اور علم غیب کی تقسیم بھی کر رہے ہیں ذاتی اور عطائی۔ تو ان دونوں پر مولوی حسین نیلوی دیوبندی مماتی صاحب فتویٰ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں علم غیب بالذات اور بالعرض یہ تعویل بھی کفر ہے۔ رسائل نیلوی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 416۔ اب مولوی حسین نیلوی کہتا ہے ذاتی اور عطائی کی تقسیم کرنا یہ تعویل کرنا بھی کفر ہے۔ دوسری جانب مولوی غلام اللہ اور مولوی احمد حسین سجاد بخاری یہ دونوں ذاتی اور عطائی کی تقسیم کر رہے ہیں، تو مولوی حسین نیلوی کے فتوے سے کافر ہوئے یا نہ ہوئے یہ فیصلہ خود اہل علم حضرات کر لیں گے۔ سامعین حضرات، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے یادگار سیمینار، صفحہ نمبر ہے 32۔ مماتیوں کا شیخ التفسیر مولوی عبد الخالق دیوبندی مماتی صاحب لکھتے ہیں ہمارا سارا علم وہبی، کسبی اور عطائی ہے، جبکہ اللہ تعالی کا علم ذاتی۔ اب یہ مولوی مماتیوں کے شیخ التفسیر مولوی عبد الخالق صاحب تقسیم کر رہے ہیں، کہتا ہے کہ ہمارا علم عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے، اور یہ خود بھی تقسیم کر رہا ہے۔ تو مولوی حسین نیلوی کے فتویٰ سے، جو کہ مولوی حسین نیلوی صاحب کہتے ہیں علم غیب بالذات اور بالعرض یہ تعویل بھی کفر ہے، رسائل نیلوی جلد 3 صفحہ نمبر 416۔ تو مولوی حسین نیلوی کے فتویٰ سے مولوی عبد الخالق کافر ہوئے یا نہ ہوئے یہ فیصلہ مولوی خضر حیات مماتی خود کر لے گا۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ مماتیہ فرقے کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث و تفسیر وغیرہ وغیرہ القابات سے یاد کرنے والے مماتیوں کے مولوی گزرے ہیں، جن کا نام ہے مولوی عبد الغنی الجاجروی۔ یہ مولوی عبد الغنی الجاجروی اپنی فوائد تفسیریہ صفحہ نمبر 1158 پر اور دوسری جگہ صفحہ نمبر 158 پر یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب حاصل تھا، اور اس کی ترتیب مفتی محمد الجاجروی نے ترتیب دی ہے، اور 7 جولائی 2021 کو مفتی محمد الجاجروی دیوبندی سے میں نے سوال کیا کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم غیب کا منکر ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب کا منکر ہو، تو اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے؟ تو مفتی محمد الجاجروی دیوبندی مماتی صاحب نے جواب دیا کہ ایسا بندہ کافر ہے۔ 7 جولائی 2021 کو میری فون پر
मुफ्ती मोहम्मद अल जाजरी से बात हुई थी। वो कार रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। तो मुफ्ती मोहम्मद अल जाजरी देवबंदी ममाती के फतवे से मौलवी खिजर हयात ममाती काफिर हुआ या ना हुआ, ये फैसला खुद मौलवी खिजर हयात ममाती कर ले। अब ये मुफ्ती अब्दुल गनी अल जाजरी और मुफ्ती मोहम्मद अल जाजरी और मौलवी गुलामुल्ला और काजी नूर मोहम्मद साहब और मौलवी हुसैन अली वहां भचरा वाली सरकार अपने रिसाला के अंदर, रिसाला इल्म गैब के अंदर, और मौलवी गुलामुल्ला और मौलवी सैयद अहमद सज्जाद बुखारी, ये तमाम के तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे अतई इल्म गैब का इकरार कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए लफ्ज इल्म गैब का इत्तिलाक भी किया है। अब मुअज़्ज़िज़ सामिईन और नाज़रीन, मेरे हाथ में किताब मौजूद है। किताब का नाम है मौलाना हुसैन अली, सफ़ा नंबर है 114, मुसन्नफ मियां मोहम्मद इलियास, मुकदमा अज खतीब पाकिस्तान अल्लामा अताउल्ला बंदियालवी ममाती उर्फ यजीदी। इसके अंदर मौलवी खिजर हयात ममाती के रूहानी बाब मौलवी हुसैन अली वहां भचरा वाली सरकार लिखते हैं, इल्म गैब खासा खुदाबंदी है और किसी दूसरे पर इसका इत्तलाक नस्स कुरान की मुखालफत के बाइस कुफ्र और शिरक है। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, अहले इल्म हजरात के लिए इस इबारत को मैं दोबारा पढ़ देता हूं। मौलवी हुसैन अली वहां भचरा वाली सरकार लिखते हैं, इल्म गैब खासा खुदाबंदी है, यानी कि लफ्ज इल्म गैब हुसैन अली साहब कहते हैं कि यह खासा खुदाबंदी है। फिर कहते हैं और किसी दूसरे पर इसका इत्तलाक करना, हुसैन अली साहब कहते हैं कि लफ्ज इल्म गैब का किसी दूसरे पर इत्तलाक करना नस्स कुरान की मुखालफत के बाइस कुफ्र और शिरक है, यानी कि लफ्ज इल्म गैब का किसी दूसरे पर इत्तलाक करना कुरान की मुखालफत की वजह से बाइस कुफ्र और शिरक है। हुसैन अली साहब कहते हैं कि लफ्ज इल्म गैब का अल्लाह के सिवा किसी और पर इत्तलाक करना कुरान की मुखालफत है और कुफ्र और शिरक है। और मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मौलवी गुलामुल्ला देवबंदी ममाती और मौलवी सैयद अहमद सज्जाद बुखारी और खुद मौलवी हुसैन अली ने भी अपने रिसाला के अंदर, रिसाला इल्म गैब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बाज इल्म गैब का इकरार किया है। और मौलवी काजी नूर मोहम्मद साहब अपनी किताब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए इल्म गैब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फिर मौलवी अब्दुल गनी अल जाजरी, फिर मुफ्ती मोहम्मद अल जाजरी देवबंदी, इन सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे इल्म गैब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और खुद हुसैन अली वहां भचरा वाली सरकार ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए लफ्ज इल्म गैब का इस्तेमाल किया है। तो खुद हुसैन अली साहब अपने फतवे से अपने ऊपर कुफ्र का फतवा देते हुए लिखते हैं कि इल्म गैब खासा खुदाबंदी है और किसी दूसरे पर इसका इत्तलाक नस्स कुरान की मुखालफत के बाइस कुफ्र और शिरक है। मौलाना हुसैन अली सफ़ा नंबर 114 और इस पर मुकदमा है मौलवी अताउल्ला बंदियालवी उर्फ यजीदी। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, अब हुसैन अली साहब कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि लफ्ज़ इल्म गैब का इत्तलाक किसी दूसरे पर, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे पर इत्तलाक करना कुरान की मुखालफत कुफ्र और शिरक है। और खुद अपने रिसाला के अंदर, रिसाला इल्म गैब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए लफ्ज इल्म गैब का इस्तेमाल किया और लिखा है। तो अपने फतवे से काफिर हुआ या ना हुआ और अपने फतवे से मुशरिक हुआ या ना हुआ। जो मौलवी खिजर हयात आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जुबान इस्तेमाल कर रहा था, वही जुबान मैं मौलवी खिजर हयात ममाती को जवाब देते हुए ये बात बिल्कुल कह सकता हूं कि क्या मौलवी हुसैन अली साहब एक जगह लिखते हैं इल्म गैब का इत्तलाक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे पर कुरान की मुखालफत है और कुफ्र और शिरक है। फिर
اسی لفظ کو علم غیب کو اپنے رسالہ کے اندر، رسالہ علم غیب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ علم غیب کا استعمال بھی کیا ہے اور بعض علم غیب مانا بھی ہے، تو اپنے فتوے سے کافر ہوا یا نہ ہوا؟ مولوی خضر حیات مماتی صاحب، مولوی حسین علی صاحب، اپنے فتوہ سے مشرک ہوا یا نہ ہوا؟ یہ تو تمہارا اپنا اصول ہے جو تم نے بیان کیا اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ دوسری جانب یہ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان، قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں علم غیب خدا و تعالی کے ساتھ خاص ہے، خاص ہے خدا، خاص ہے خدا کسی غیر میں ماننا شرک اور کفر ہے۔ صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان صفحہ نمبر ہے 125۔ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں علم غیب خدا و تعالی کے ساتھ خاص ہے، خاص ہے خدا کسی غیر میں ماننا، خاص ہے خدا کسی غیر میں ماننا شرک اور کفر ہے۔ پھر اسی کتاب کے اندر یہ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ اس بات کا قائل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی علم غیب نہیں جانتے تو وہ نبوت کا منکر ہے، اور جو نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایک جگہ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اس کو کسی غیر میں ماننا شرک اور کفر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اہل علم حضرات کے لیے میں تو کہوں گا اتنا ہی کافی ہے۔ اب خضر حیات مماتی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنا کفر اقرار کیا ہے، خود کو کافر کہا ہے۔ مولوی خضر حیات مماتی دیوبندی عرف پنجاب کا کالا کوا حسین علی اپنے کفر کا خود اقرار کر رہا ہے، اپنے کافر ہونے کے اوپر مہر لگا دی ہے مولوی حسین علی نے۔ پھر دوسری جانب قاضی نور محمد نے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب مانا ہے، پھر دوسری جگہ کہتا ہے کہ یہ لفظ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اس کو کسی غیر میں ماننا شرک اور کفر ہے۔ تو اپنے فتوے سے قاضی نور محمد صاحب خاصہ کو غیر میں مان رہا ہے، خاصہ کو غیر اللہ میں مان رہا ہے، تو اپنے فتوے سے قاضی نور محمد صاحب اور خضر حیات مماتی کے اصول سے قاضی نور محمد کافر ہوا یا نہ ہوا، مشرک ہوا یا نہ ہوا، یہ خضر حیات مماتی عرف پنجاب کا کالا کوا خود فیصلہ کرے گا جو اس نے اپنا اصول بیان کیا ہے۔ پھر معزز سامعین و ناظرین، ان سب نے مولوی غلام اللہ اور مولوی سید احمد حسین سجاد بخاری اور مولوی عبد الغنی الجاجروی اور مفتی محمد الجاجروی اور مولوی عبد الخالق اور مولوی حسین علی وان بھچرا والی سرکار سمیت ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب مانا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ علم غیب کا اطلاق بھی کیا ہے، استعمال بھی کیا ہے۔ اور مولوی حسین علی وہاں بھجرا والی سرکار اپنے اوپر کفر کا فتویٰ اپنی گردن پر کفر کی تلوار چلاتے ہوئے کہتا ہے علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اس کو کسی دوسرے پر اطلاق کرنا نص قرآن کی مخالفت کے باعث کفر اور شرک ہے۔ اپنے فتوے سے کافر ہوا یا نہ ہوا؟ مولوی خضر حیات مماتی صاحب، تم کس منہ سے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کے بیان پر اعتراض کرتے ہو؟ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کے شاگرد، آپ کے مریدین، آپ کے محبین تیرے اوپر کافی ہیں، تم ڈاکٹر صاحب پر اعتراض کرتے ہو؟ ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو نا، گدے جیسا تمہارا چہرہ ہے، پھر تم اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے خود کو کافر کہا ہے، تم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کافر کہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو کہ میں دلائل دے چکا ہوں، خضر حیات مماتی عرف پنجاب کا کالا کوا، میں تمہیں کہتا ہوں
کہ مولوی حسین علی نے خود کو کافر کہا ہے، مولوی حسین علی وہاں بھجنہ والی سرکار نے خود کو مشرک کہا ہے، قاضی نور محمد نے خود کو کافر کہا ہے، اپنے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ مولوی حسین نیلوی نے مولوی عبد الخالق حسین علی پر، مولوی غلام اللہ پر، مولوی عبد الغنی الجاجری پر، مفتی محمد الجاجری پر، ان تمام کی گردنوں پر کفر کی تلوار چلا دی ہے اور تمام کو کافر کہا ہے، جو کہ میں ثابت کر چکا ہوں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اور بالخصوص عوام اہل سنت کو اللہ پاک اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوائے ان الحمدللہ رب العالمین۔